بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گاہے آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور ان میں سے آج کی اس ویڈیو میں نے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک یہ، دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر رہنے والا پاکستانی ہے، اردو جانتا ہے، پنجابی جانتا ہے، انگلش جانتا ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا چینل بنائیں۔ یہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، میرے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ بالکل نہیں آپ کرتے ہیں، میں آپ کو مشکور ہوں۔ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو آپ کا رسپانس آتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی نہ کسی پہ، چاہے آپ انسٹاگرام پہ بنائیں، فیس بک پہ بنائیں، ٹویٹر پہ بنائیں، یوٹیوب پہ بنائیں، کہیں پہ بھی بنائیں، آپ ضرور اپنا ایک جو چینل ہے وہ بنائیں، اس لیے کہ یہ چینل بنانے سے ہم جو اپنی آواز ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری آواز جو ہے وہ اٹھنی چاہیے۔ ہمارے جو ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے ہمارے لیے جو ٹھیکے لے رکھے ہیں، ہم ان سے اب دست بدستہ گزارش کریں گے کہ وہ اب مہربانی کریں ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں ان کے ٹھیکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہ ٹھیکیدار جو ہیں، یہ بالکل ان کا وہی رول ہے جو ماضی میں جب ہمارے گھر کچے ہوا کرتے تھے تو گھروں کے اندر سانپ آ جاتے تھے اور چوہے بھی ہوتے تھے۔ سانپ جب گھستے تھے تو وہ جو چوہوں کا بل ہوتا تھا اس میں سے جب نکلتے تھے تو ان کی جو باڈی ہوتی تھی اس پر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چوہا کھا کیا ہے، ایک کھائے ہوئے، اس نے دو کھائے ہوئے، اس کی باڈی کے اوپر وہ باضابطہ طور پہ نظر آتا تھا۔ تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ، ایمن فیلڈ ہو، بلاول ہاؤس ہو، سرائے محل عمر جاتی عمرہ ہو، یہ سارے وہ آپ کے کھائے ہوئے چوہے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم آپ کی باتوں پہ اعتبار کیوں کریں؟ میری آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ، اب مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اب ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، شاید ان کے پاس دین کا بھی کوئی علم ہو ہی، لیکن جو وہ چوہے کھا چکے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں، ان کے کھائے ہوئے چوہے جو ہیں وہ اب ہم مزید جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کل محترم جناب آصف علی زرداری صاحب میڈیا کے سامنے آئے، اور آپ یقین کریں ایسے آئے جیسے رات ان کی سہاگ رات ہے اور وہ حشاش بشاش ہیں، اور دلہا جیسے اپنی سہاگ رات سے پہلے بالکل فٹ ہوتا ہے ایسے فٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، بلاول کے سر پہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ مگر جب یہی ہم آصف علی زرداری صاحب کو عدالتوں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور منگل تک کا پتہ نہیں زندہ رہنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھی کسی وہ قاسم تیلی صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا، تو یہ چیزیں اب ہمیں نظر آتی ہیں، پہلے ہمیں نظر نہیں آتی تھیں، اب ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کا جو بھاشن تھا کل، جو بات کر رہے تھے، وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ٹیسیں ان کی اٹھ رہی تھیں، اس میں سے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں واردات تو ہوئی ہے جس کے بدلے میں ان کو اپنا یہ اظہار جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، باہر دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستانی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ہاری نہیں ہیں، وہ بلاول ہاؤس کے ملازم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ان کو پاکستان کے حالات کا کیا علم، تو وہ جو جیو تھا اسے پتہ تھا، بتائیں نا۔ آج تک تو اس کے قاتل کو آپ نے عدالت میں پیش نہیں کیا، کیا اسے پتہ تھا پاکستان کے حالات کا؟ اور پاکستان کے حالات کا میر مرتضیٰ بھٹو کو پتہ تھا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ سڑک کے اوپر اسے سر عام مار دیا گیا؟ اور اس کی بہن جو تھی وہ پاکستان کی پرائم منسٹر تھی، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ وہ جانتا تھا پاکستان کے حالات، وہ آپ کو بتائے گا۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے حالات جاننے کے لیے نہیں بولتے، لوگ اپنی کسی وجہ سے نہیں بولتے، کوئی ان کا مسئلہ ہوگا۔ لاہور کے اندر جو قتل ہوا تھا، جسے چودھری شجاعت علی کا باپ کہا جاتا تھا، وہ ایک اکیلا تھا جس کے لیے پورے پاکستان کی حکومت جو تھی اس کے خلاف تھی، اسے سر عام مار دیا گیا۔ وہ جانتا تھا پاکستان کے حالات کو۔ پیپلز پارٹی مانتے ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک احسان ہے کہ وہ اس نے صرف اور صرف پاکستان کو اٹامک پاور بنایا ہے، باقی جو اس نے کھلواڑ کیا ہے کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟
آج آپ کو 2 جرنیلوں کے اندر تمیز کرنا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہو رہا، تو اینٹ سینٹ بجانے والے بھی آپ ہی تھے، اور آپ آج تک اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے کہ 17 اگست 1988 کا جو سانحہ تھا اس کے اندر آپ کی جو جس کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، اس نے کتنی تسلیم کی ہے، اس نے کتنا وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے۔ یہ کیا نام ہے ان کا آپ کا جو کبھی کبھی دفاع کرنے آیا جایا کرتے تھے، چانڈیو، کدھر گئے ہیں؟ چانڈیو سے جب کسی نے کہا تھا کہ بتائیں کہ یہ ایان جو ہے وہ تمہاری پھپھو ہے، تو وہ کتنا غصے میں آ گیا تھا۔ تو آپ ہی بتا دینا کہ ایان کدھر ہے، اب بھی کدھر ہے۔ تو محترم، یہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ آپ کو نہیں بتا سکتے، آپ کو بتائیں گے تو باہر رہنے والے بتائیں گے، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر رہنے والے بتائیں گے تو یہ جو میں نے چند واقعات گنوائے وہ تو سینکڑوں ہیں نا۔ مطلب قصوری کی تو بات ہی نہ کریں نا، قصوری نے تو چلو وہ اپنے باپ کے بدلے کے لیے آپ کے چیئرمین کو جو ہے وہ لٹکوا دیا تھا۔ پاکستان کے اندر رہنے والے جو ہے عمر اصغر جو ہیں وہ بات کریں گے، جی آپ ہی کی کلفٹن کے اندر چھت سے لٹکا دیا گیا تھا۔ پاکستان کے اندر رہنے والا ایمل کانسی بات کرے گا، جس کو آپ کے بڑے بھائی نے میاں نواز شریف نے اٹھوا دیا تھا۔ پاکستان کے اندر جیلوں میں رہنے والے جو ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح کیا نکل سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ آپ کی جو اب ڈرامے بازیاں ہیں یہ نہیں چلتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول ہاؤس کے اندر ایک پورے کا پورا گاؤں آباد ہو سکتا ہے، جہاں پہ صرف اور صرف آپ استراحت فرماتے ہیں یا آپ کی جو بھی ہوتا ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات کو آپ اتنا نہیں جانتے۔ آصف علی زرداری صاحب ناظم جوکھیو جانتا تھا، ناظم جوکھیو کو آپ نے چپ کروا دیا اور مار مار کے کروا دیا۔ کیوں نہیں بولتا حامد میر اس پہ؟ کیا اس کی انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو گئے؟ یہ جو فارمل میڈیا ہے دوستو، یہ صرف اور صرف پیسے کے لیے بولتا ہے، ایسے پتہ۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں سمجھتا تھا کہ سندھ کے اندر صرف اور صرف ایک مصطفیٰ قریشی ہی پیدا ہوا ہے جو ایک بہترین اداکار ہے، مگر رات کی پریس کانفرنس میں آپ کا جلوہ افروز ہونا ثابت کرتا ہے کہ آپ بہت بڑے ایک قسم کے اداکار بھی ہیں۔ جب آپ کو عدالت کی طرف آنا ہوتا ہے تو آپ کی ویل چیئر بھی آ جاتی ہے، آپ کا کالر بھی لگ جاتا ہے، اور آپ کی کمر کی درد میرے خیال میں آپ کو تو نہیں ہے، وہ آپ کے کسی اور بھائی کو ہے جو دائمی مریض ہیں کمر کے درد کے، مگر جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ دائمی مریض نہیں رہ جاتے۔ میرے خیال میں ان کی کوئی 5-6 بیویوں کے مال تو ہیں۔ بہرحال خیر، یہ ساری چیزیں آپ کے ذاتی کریکٹر ہیں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اب پاکستان کے حالات کو سمجھتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو حکمران ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں کینیڈا کی بات کروں تو کینیڈا کے اندر جو وزیر ہیں اور جو مورسی یہاں پہ سیاست ہے وہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بلاول نہیں ہے، یہاں پہ کوئی زرداری نہیں ہے۔ الیکشن میں آئے 1-2 ٹینیور ہوتے ہیں بس، اس کے بعد اسی طرح یہ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ آج جارج ڈبلیو بش کے کوئی پوتا نہیں ہے سیاست میں، کلنٹن کی کوئی آگے کسی قسم کا وہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں، عام لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے دیں، عام لوگوں کو قانون سازی کرنے دیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف کب تک یہ جتنا بھی آپ کر رہی ہیں، یہ سارے کا سارا آپ قبرستانوں میں اگر جائیں تو یہ یہاں پہ بڑا مشہور قبرستان ہے، آپ کے قریب ہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ بھی کبھی حکمران تھے اور آج ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں جاتا۔ یہ سندھ میں ہی ہے وہ قبرستان، آپ کو شاید جانے کا اتفاق ہوا ہو۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر سیاست نام ہے مال بٹورنے کا تو وہ تو آپ لوگ کر رہی ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ مال نہیں بٹورتے۔ اور اگر سیاست نام ہے خدمت کا تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، کسی قسم کا۔ میرے کل کی بات ہے، میں نے ایک سندھی کو دیکھا ہے، سندھی مانو بابا، ٹھیک ہے، اور 8,000 روپے کے مہینے کے اوپر وہ تنخواہ پہ بھینسیں چرا رہا تھا، اور اس نے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میری ویڈیو نہیں بنانا بابا، میرے مالک مجھے نکال دیں گے۔ اب یہاں پہ جس کی وہ بھینسیں چرا رہا تھا، 200 سے 250 بھینسیں اس کے سامنے تھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میرپور میرس سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات کا باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں، آپ کچھ عرصہ تک آپ بیٹھ جائیں،
اللہ اللہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے جو آسانیاں پیدا فرمائے۔ پاکستان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کے نہ آپ کے بیٹے کی۔ اسی طرح میری اسی ویڈیو کے ذریعے سے گزارش یہ ہے کہ محترم میاں صاحب آپ اتقاف فرمائیں، یہاں پہ نوجوان آ چکے ہیں، نوجوانوں کو موقع دیں۔ یہ جو آپ کی سانس اکھڑتی پھولتی بیٹی جو تقریریں کر رہی ہے، اس سے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگر اس نے تقریریں کرنی تھی تو تب اس کو تقریروں میں لانا چاہیے تھا جب آپ وزیر اعظم تھے، پہلی دفعہ بنے تھے، تب تو اس کو یہ چیز تھی نہیں، تب تو یہ سونے کا چمچہ لے کے۔ اب یہ ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے کوئی آپ کی اولاد رول ماڈل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہاں پہ فرانس والے حالات پیدا ہوں تو یوٹیوب روٹس والا معاملہ نہ آ جائے۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ امید ہے بہت جلد ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کا انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ یہ مشورہ تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہ جناب پاکستان کے حالات پاکستانی جانتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے حالات نہیں جانتے تو آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ جانتے ہوتے تو ناظم جوکیو کی بیوہ جو ہے وہ عدالت میں جا کے اپنا کیس واپس نہ لے لیتی۔ یہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ آدھی رات کو اگر کھلتی ہیں تو وہ صرف اور صرف پیسے والوں کے لیے، کیونکہ پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے مختلف کرنسیوں میں۔ اب صرف پیسہ وہ کیش کی شکل میں نوٹوں کے نمبرز والا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوتا، ٹھیک ہے، اب پیسہ ہوتا ہے مختلف کرنسیوں کی شکل میں، اور اگر کسی کے بھانجے بھتیجے کے نام پہ ٹرانسفر ہو بھی جائے تو اس کے بینک کے سارے معاملات متعلقہ بندے کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ اس بندے کا نہیں ہوتا، لیکن اکاؤنٹ میں جو لینا دینا ہے وہ اسی بندے کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو اب چھوڑ دیں کہ اب پیسہ آپ لوگوں نے کیسے لینا ہوتا ہے، کیسے دینا ہوتا ہے، یہ معاملات اب چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لہٰذا اب اگر کرنی ہے سیاست تو سیدھی سیدھی سیاست کریں، نہیں کرنی ہے تو آپ حلالہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔